صل علی محمد آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم. خداوند متعال نے ہماری تمام تر کوتاہیوں تقصیرات کے باوجود اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. خاص کر سید الشہداء کی محبت کی نعمت جو ہمارے دلوں کے اندر قرار دی ہے، اس پر شہزاد پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا. نہیں معلوم خداوند متعال نے سید الشہداء کے ذکر میں کیا برکتیں رکھی ہیں اور کیا وجہ رہی کہ خدا نے ہمیں اس برکت میں شامل کرنے کی اجازت دے دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک امام حسین کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے وفاداروں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے نگاہ لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ہم سب کے ذہن میں بہت واضح ہے کہ خداوند متعال نے دین کی ہدایت دنیا ترک کرنے کے لیے نہیں بھیجی ہے. دین اگر دنیا کو ترک کرنے کا پیغام دے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خدا نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ حصہ میرا ہے اور یہ حصہ میں نے خلق نہیں کیا. ایسا نہیں ہو سکتا. خدا خالق ہے، آخرت کو بھی اس نے خلق کیا ہے، دنیا کو بھی اس نے خلق کیا ہے، بدن بھی اس کی تخلیق ہے، روح بھی اس کی مخلوق. اگر خدا متعال دین دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ دین جامع ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں حکم دے اور کسی چیز کے بارے میں حکم نہ دے جبکہ سب مخلوق اسی کی ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا متعال ہمیں صرف آخرت کا حکم دے گا، دین دنیا کا حکم نہیں دے گا، روح کا حکم دے گا، بدن کا حکم نہیں دے گا. یہ سب کا سب ساتھ رہے گا. ان سب کو جاننے کے باوجود کہ ٹھیک ہے دنیا کو ترک کرنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن چیلنج یہ ہے کہ بیلنس کیسے ہوگا. ساری مشکل یہاں پر ہے. یعنی ظاہری طور پر اگر خدا یہ کہے، مثلا جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے یا غلطی کر رہے ہیں یا انجانے میں کیا ہو گیا کہ مثلا ان کو ایک پہ توجہ دینی ہے. آپ جانتے ہیں ایسے افکار موجود ہیں دنیا کے اندر، نظریات موجود ہیں. تو وہ مثلا دنیا کو ترک کریں گے اور مثلا اپنی دانش میں زہد کے اوپر کام کر رہے ہیں، پرہیزگاری کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ آئیں گے کہ جو دنیا کے اندر اتنے غارق ہو جائیں گے کہ ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں رہے گا. صحیح، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بیلنس نہیں ہے اس کے اندر، یہ بات صحیح نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات بالکل واضح 100% کسی شک کے بغیر کہ یہ کام غلط ہے. دونوں کو لے کے چلنا ہے، دونوں کا بیلنس کیسے کرنا ہے اس کو نظر میں رکھنا سب سے اہم ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اچھا اب اس کو ہم لوگ جیسے میتھمیٹکس کے اندر زاویے کے لیے بیان کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی 180 ڈگری ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک 180 ڈگری ہے. تو 180 ڈگری میں دو ایکسٹریم کارنرز ہیں. مثلا ایک ایکسٹریم کارنر یہ ہے کہ بھائی آپ کو صرف معنویت پہ کام کرنی ہے، دنیا کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے. تو مثلا اس ایکسٹریم کارنر کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ فکر جس کو ایک زمانے میں صوفیہ تعبیر کیا جاتا تھا. دیکھیے ایک صوفیہ وہ ہیں جو ہم لوگ بر صغیر میں کہتے ہیں اولیاء اور صوفیہ. یہ ٹرمنالوجی کے اعتبار سے یہ وہ صوفیہ نہیں ہے جن کو ہسٹری میں صوفیہ کہا جاتا تھا. تھوڑا سا میں اگر بیک گراؤنڈ عرض کروں، جس کو تصوف کہا جاتا تھا، تصوف کہا جاتا تھا، صوفیہ کہا جاتا تھا. وہ کیا ہوتا تھا؟ اچھا یہ لفظ کہاں سے آیا؟ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کرنے کی خاطر صوف کہتے تھے اون کو، وول جس سے سویٹرز وغیرہ بنتے تھے اس کو صوف کہتے تھے. اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ سینتھیٹک تو نہیں ہوتا تھا، انڈسٹریل بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو جانوروں کی کھال ہوتی تھی، اس کے بال ہوتے تھے، اس سے وہ اون بنایا کرتے تھے. تو اب مثال کے طور پر اس میں بھی لطیف اون بنتا تھا، بہت اچھا سا، کوئی سخت ہوتا تھا. تو سخت ترین اون سے جو لباس بنتا تھا وہ یہ لوگ پہنا کرتے تھے.
اچھا یہ لوگ کیوں پہنتے تھے؟ اب سوچیے ذرا، جزیرہ نما عرب کی گرمی ہے اور اس کے اندر اون کا بنا ہوا لباس کسی نے گرمی میں چڑھایا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسا لباس کہ مثال کے طور پر 2 سال میں 3 سال میں شاید ایک دفعہ کبھی اس نے توفیق لی ہو کہ اس کو میں نے چینج بھی کرنا ہے. تو مثلا مشہور تھا کہ اس میں اتنی جوئیں پڑی ہوتی تھیں کہ بندہ نظر نہیں آتا تھا کہ بندہ کہاں ہے اس میں. تو یہ لوگ چڑھا کے گھوما کرتے تھے، شہروں سے باہر نکل جاتے تھے. یہ جو آپ نے مثلا خانقاہ نام سنا ہوگا، خانقاہ، آپ شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں تو قدیم زمانے کی خانقاہیں ابھی موجود ہیں، حتیٰ مثلا پارا چنار وغیرہ کی طرف بھی موجود ہیں. البتہ وہ شاید کسی اور ہدف سے بھی بنی ہوں گی. تو بہرحال یہ لوگ شہر سے باہر چلے جاتے تھے، اور یہ لوگ شہر سے باہر جب جاتے تھے تو ان کا کوئی مثلا کسی نے کھانا دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا، کام کاج بالکل کوئی نہیں کرتے تھے، کام کاج بالکل کوئی نہیں کرتے تھے. یہ ان کے نزدیک زہد تھا، اس کو یہ لوگ زہد تعبیر کرتے تھے. اچھا اس میں بہت سارے فرقے تھے، ان کے اندر بھی بہت سارے فرقے تھے. مثلا ان کے اندر ایک فرقہ تھا جو بہت مشہور ہوا تاریخ میں، اس کو کہتے تھے ملامتیہ. ملامتیہ کیا تھا؟ کہ کوئی میری انسلٹ کرے تو میں برداشت کروں. اب وہ اپنی انسلٹ کروائے گا تاکہ وہ انسلٹ کرے اور میں اس کو برداشت کروں. تو وہ اس طرح کی کانسیپٹس تھے، عجیب و غریب چیزیں تھیں. اس کو ایک زمانے میں تصوف اور صوفیہ کہتے تھے. تو یہ ہو گیا ایکسٹریم رائٹ کارنر. اچھا ایک ایکسٹریم لیفٹ کارنر تھا، وہ کون سا تھا؟ اصلا اس نے یہ کہا کہ ہمیں عبادتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگر خدا نے ہمیں کچھ دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کا مزہ لیں، اور اس کے مزہ لینے میں دنیا جو ہے وہ پھر ظاہر ہے پھر انلیمیٹڈ ہے، مزے لیتے رہو. پھر یہ ایک ایکسٹریم لیفٹ کارنر بن گیا. تو ایک وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھائی دنیا تو ہاتھ ہی نہیں لگانی ہے، اور ایک یہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں کسی بھی قسم کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہی نہیں ہے. یہ بھی پرانی فکر ہے، یونان کے زمانے سے تھی. یہ دونوں چیزیں پرانے زمانے سے چل رہی ہیں. اچھا اب ان کے بیچ میں کتنی فکریں ہیں؟ ہزاروں، جو تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، ادھر سے بھی تھوڑا ادھر، تو پتہ نہیں ہزاروں فکریں ہیں. بیلنس کہاں پر ہے؟ یہ جو بہت بڑا کارنامہ دین کرتا ہے وہ یہ کہ ایک بیلنس دے کہ بھائی یہ ہمارا بیلنس ہے. اچھا اب ظاہر ہے جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیلنس، تو ہمارے معاشرے کا مشہور جملہ دین اور دنیا کی بھلائی، دین اور دنیا کی بھلائی. تو مثلا آپ سے کہا جائے گا، ہم سے کہا جائے گا کہ بھائی دین و دنیا ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ ہمارا بیلنس ہے، جنرل جو بیلنس ہم کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی وہ جو ٹرو بیلنس ہم کہتے ہیں، بیلنس، تو فوراً عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے 50-50. مثلا اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی ذرا اس کو ایک جگہ پہ بیلنس کر دو، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ 50 ادھر ہو گیا، 50 ادھر ہو گیا، یہ ہو گیا بیلنس. تو بیلنس کا مطلب ہوتا ہے ترازو. تو ترازو کا ایک پلڑا 1 کلو اگر یہاں رکھا ہے، 1 کلو یہاں رکھا ہے، تو دنیا اور آخرت کا بیلنس یہ ہے. 1 کلو یہاں رکھا ہے، 1 کلو یہاں رکھا ہے، یہ بیلنس ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے، یہ بیلنس نہیں ہے. تو مثال کے طور پر جتنی اہمیت آپ دنیا کو دیں اتنی اہمیت آخرت کو دیں، یہ ہو گیا آپ کا بیلنس. نہیں، یہ بیلنس نہیں ہے، یہ تو بہت ہی خراب ہو گیا. یہ کیوں خراب ہو گیا؟ کیوں یہ بیلنس نہیں ہے؟ جبکہ دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں نا، آپ کچھ مثلا کہتے ہیں جسٹس، تو اس کے نام پہ ایک ترازو نظر آتا ہے. اب اس ترازو میں ایک طرف جتنا پلڑا پہ رکھیں گے دوسری طرف بھی اتنا ہی رکھیں گے، صحیح ہے. لیکن یہ تصور یہاں صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ مثال وہاں تو صحیح ہو سکتی ہے جب دونوں چیزوں کی نیچر، ریالٹی، جس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی ماہیت کہتے ہیں، دونوں کی ماہیت ایک ہی ہے. مثلا 1 کلو سونا، 1 کلو سونا، 1 کلو چاندی، 1 کلو چاندی، 1 کلو لوہا، 1 کلو لوہا. اب بیلنس کیا ہے؟ جتنا ادھر رکھو اتنا ادھر رکھو. لیکن اگر دونوں چیزوں کی ماہیت ڈیفرنٹ ہو، نیچر ڈیفرنٹ ہو، تو اب میں آپ کو آفر کروں کہ میں 1 کلو لوہا دوں گا اور آپ مجھے 1 کلو چاندی دے دیں، کیا یہ بیلنس ہے؟ یہ کہاں کا بیلنس ہے؟ یہ نیچر ڈیفرنٹ ہے. تو اگر دنیا اور آخرت کی نیچر ایک جیسی ہوتی تو 50-50 بیلنس تھا. لیکن اگر دونوں کی نیچر میں ڈیفرنس ہے تو پھر یہ کہاں کا بیلنس ہوا بھائی؟ یہ تو بیلنس نہیں بنا. اچھا نیچر میں ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بھی چند جملوں میں عرض کر دیں تاکہ بات پوری ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دنیا کتنی ہے میرے لیے جتنی میں زندہ رہوں اس دنیا میں. بھئی دنیا اگر سولر سسٹم کو بنے ہوئے 5 بلین ایئرز ہو رہے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا 5 بلین ایئرز کا؟ میں تو اتنا ہی ہوں جتنا میں زندہ ہوں. یا مثلا اس پورے سسٹم کو بنے ہوئے، یونیورس کو بنے ہوئے بگ بینگ سے لے کے اب تک، چونکہ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ جو پتہ ہے وہ اس بگ بینگ کے بعد کا پتہ ہے، جس کو وہ سنگولیرٹی کہتے ہیں کہ سنگولیرٹی میں کچھ ہوا اور اچانک جناب علی بننا شروع ہو گیا. تو وہ ہوا ہے مثال کے طور پر 13.8 بلین ایئرز. تو اگر وہ لیں تب بھی 13.8 بلین ایئرز، سولر سسٹم لیں اراؤنڈ 5 بلین ایئرز، لیکن اس سے مجھے کیا اثر ہوگا؟ میری دنیا کتنی ہے؟ میری دنیا ہوتی ہے جتنا میں زندہ ہوں، صحیح ہے؟ اور میری آخرت کتنی ہے؟ جتنا میں زندہ ہوں، جتنا میں زندہ ہوں. اور وہاں کتنا زندہ ہوں؟ وہاں اگر کسی صحرا کے ریت کے ایک دانے کو 1 سال حساب کروں تو یہ بھی لمیٹڈ ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. اگر کسی صحرا کے ریت کے ایک دانے کو 1 سال حساب کروں تو یہ کتنے دانے ہوں گے ایک صحرا کے اندر؟ بلینز. لیکن وہ دنیا بلینز ایئرز ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے؟ انلمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ نمبر اینڈ نہیں ہونا ہے وہاں پہ. یہ تصور بہت مشکل ہے ہم لوگوں کے ذہنوں کے لیے، واقعاً سخت ہے کہ ابد کا تصور، جیسے ازل کا تصور شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. نہ ہمارے ذہن میں ازل آتا ہے، نہ ہمارے ذہن میں ابد آتا ہے، چونکہ ہم لوگ اس مادی دنیا کے اندر رہتے ہیں. نہ یہاں کوئی ابدی نظر آتی ہے، نہ کوئی ازلی نظر آتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنے دماغ کو بہت زیادہ پریکٹس کروائے اور اس کے اوپر سوچے تو وہ ابدی زندگی ہے. ابدی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ابدی زندگی 70 سال نہیں ہے، ابدی زندگی 5 ارب سال بھی نہیں ہے، اور ابدی زندگی 13.8 بلین ایئرز بھی نہیں ہے. ابدی زندگی ابدی زندگی ہے. اس کا بیلنس دنیا سے 50-50 ہوگا. کیا مقابلہ ہے اس کا؟ اس کا کیا مقابلہ ہے؟ تو پھر ہماری کھوپڑی میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اگر کوئی جوانی میں مر گیا تو اتنا افسوس کیوں کر رہے ہو؟ کس سے کم ہوا ہے اس دنیا سے 40 سال؟ اس دنیا میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں. نہیں سمجھ میں آتا ہم لوگ، ہم نے سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ ہماری محدودیتیں ہیں. ہم نے پریکٹس نہیں کی اس بات کو سمجھنے کی کہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم کہیں اور کے لیے. یہ وہ اسلام کا کشف ہے، دین کا کشف. صحیح نہیں ہے شاید لیکن چل جائے گا. دین نے یہ جو حقیقت ہمیں بتائی ہے نا، یہ وہ حقیقت تھی جو ہمیں سائنس کسی بھی صورت میں نہیں بتا سکتی تھی کہ دنیا اینڈ نہیں ہے. اب تو سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شاید دنیا بھی اینڈ نہیں ہونی ہے. تو ان کے خیال میں کہ مثلا اتنی یونیورس بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ لائٹ اگر 1 بلین سال ٹریول کرے تو یونیورس ہے. لائٹ اگر 1 بلین سال ٹریول کرے تو یونیورس ہے، اور ابھی بھی پھیل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہی بہت بڑی ہے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ کھیل کود سے زیادہ نہیں ہے، یہ لہون و لعب. 1 بلین سال لائٹ ٹریول کرے، یونیورس ختم نہیں ہوتی. اور جس مسور کے دال کے ٹکڑے پہ ہم بیٹھے ہیں جس کو زمین کہتے ہیں، وہ دنیا کے پلانٹس کے سامنے مسور کا دال بھی نہیں ہے. نہیں، اور اس کے 500 گز کے پلاٹ پہ گردن کاٹنے کو تیار ہیں. حماقت کی حد نہیں ہے. یہ جو اللہ کے دین نے کشف کیا ہمارے سامنے، ہمیں بتایا، یہ بتایا کہ تم لوگ اس حقیقت کو سمجھو. اب ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے؟ اب میں ہال کے اندر آ جاتا ہوں بھائی، ہم اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ پیدائشی مسلمان ہیں. اماں ابا نے کہا قیامت ایک، ہم نے قیامت مان لیا. اس کے بعد کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا کہ جا کے سوچیں کہ بھائی یہ تھا کیا جو ہم نے مان لیا. اگر مانتے، سوچ سمجھ کے کچھ اس بات کو دیکھ لیتے کہ بھئی یہ کیا ہے، اللہ نے اب موقع دیا ہے، کوشش کر رہے ہیں،
تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا کہ بھئی یہ جو دنیا اور آخرت کا رشتہ ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیلنس آئے گا کہاں پر، کس جگہ پہ پہنچے گا؟ تو بھئی یہ کہانی 50-50 کی ہو سکتی ہے کیا؟ ہو ہی نہیں سکتی. یہ 60-70 سال ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. 13.8 بلین ایئرز بھی اس کے سامنے کم آ رہا ہے. اچھا پھر چلو ایک اور بات لے لو، چلو 60-70 سال ہے، اس کے مزے میں مزہ ہے نہیں؟ تھوڑا سا زیادہ کھا لو پھر دیکھ لو کتنا مزہ ہے. تھوڑا زیادہ کوئی سزا میں سلا دے، لاک ڈاؤن ہو گیا تو دیکھ لو، آرام کرنے کا جو مزہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا چونکہ لاک ڈاؤن میں پڑے. صحیح، تو اس کے کس مزے میں مزہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن دنیا مر رہی ہے اسی کے اوپر. کیوں؟ چونکہ یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اچھا اب چونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دھوکہ ہو گیا کہ بھئی دنیا ہے اور آخرت ہے اور ہم اس کا بیلنس نہیں سمجھ سکے. اب وہ جو دین ہمیں سکھانے آئے وہ ہمیں بار بار یہ بتانا چاہ رہے ہیں بھئی بیلنس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کو کیسے سمجھا رہے ہیں؟ میں 2 دن آپ کی خدمت میں خطبے اس حوالے سے پڑھے کہ انہوں نے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو خطبہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا میرے خیال میں خطبہ نمبر 201، اس کا جو بالکل کرس تھا وہ کیا تھا؟ خذوا من ممرکم لمقرکم. یہ تمہاری گزرگاہ ہے، اس سے زیادہ نہیں. جو تمہارا اسٹیشن ہے وہ کہیں اور ہے، تو تم یہاں سے اٹھاؤ وہاں کے لیے. البتہ دیکھیے چیلنج یہ نہیں ہے کہ صرف یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں رکنا نہیں ہے اور وہاں رکنا ہے. دوسرا چیلنج کا پارٹ یہ ہے کہ وہاں کے لیے اٹھانا یہیں سے ہے. چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے میں دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایکسٹریم رائٹ. کہ وہ مثلا کہ چونکہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے، بات صحیح کہہ رہا ہے. دنیا نے رہنا بھی نہیں ہے، یہ بھی بات صحیح کہہ رہا ہے. دنیا سے محبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح کہہ رہا ہے. تو میں دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ بات غلط کہہ رہا ہے. کیوں؟ چونکہ تمہیں اس ابدی زندگی کا جو زیادہ راہ لینا ہے وہ یہیں سے لینا ہے. تو پہلا جتنا بھی ہم نے ایمفیسس کیا وہ یہ تھا کہ دنیا چھوڑ دو، لیکن جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں زیادہ راہ یہاں سے لینا ہے، اب دنیا اہم ہو گئی. تو میں کبھی موقع ملا آپ کی خدمت میں وہ جملہ عرض کروں گا، خطبہ عرض کروں گا کہ مولا کے سامنے کسی نے دنیا کی مذمت کی تو امام نے فرمایا نہیں، دنیا مذمت کے لیے نہیں ہے. دنیا اس وقت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں صرف ایک اصطلاح عرض کروں گا. امام نے فرمایا دنیا تو بازار ہے، تم تجارت ڈھنگ سے کرو، تم گھاٹے کا سودا نہیں کرو. دنیا تو بازار ہے، یہاں سے اولیاء اپنی آخرت کے لیے خریداری کر رہے ہیں. اور خرید کون رہا ہے؟ میں ایک جملہ کہا کہ اولیاء آخرت کے لیے خریداری کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں. اولیاء آخرت کے لیے کچھ کاروبار کر رہے ہیں، وہ بیچ رہے ہیں، خدا خرید رہا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ اپنا نفس بیچ رہے ہیں، یہ اپنی جان بیچ رہے ہیں، یہ اپنا مال بیچ رہے ہیں. اور کون خریداری کر رہا ہے؟ ان اللہ اشتری، خود خدا خریداری کر رہا ہے. امام نے فرمایا دنیا تو تجارت کی جگہ ہے، تم ڈھنگ کی تجارت کرو، تم مال اچھا لے کر آؤ، خریدار تو موجود ہے، گاہک بولی بھی لگا رہا ہے، وہ تو تم صحیح کام کرو. تو اس کے بعد انہوں نے جو فرمایا اس کو عرض کروں گا. تو یہ جو بیلنس ہے یہ ہمیں کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ امام کی فرمان کی روشنی میں 2 حقیقتیں یہاں پر ہیں. ایک بات تو کہ دنیا نہیں بچے گی تو کوئی حیثیت نہیں ہوئی، لیکن زیادہ راہ یہیں سے اٹھانا ہے. یہاں سے حیثیت شروع ہوئی اور یہیں سے ایک دھوکہ شروع ہو گیا. یہ دھوکہ کیا ہے؟ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. قدیم زمانے سے یہ مثال دیتے ہیں. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ بھئی آپ ایک دفعہ صبح کو، چلیے پہلے مارکیٹ سے شروع کر لیتے. آپ گئے مارکیٹ میں ایک آئینہ خریدنے کے لیے. تو مارکیٹ میں آپ گئے، ایک دکان ہے، اس پہ آئینے بہت زیادہ رکھے ہوئے ہیں.
آپ نے ایک آئینے کا انتخاب کیا کہ یہ آئینہ صحیح ہے، یہ اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے، جہاں میں نے لگانا ہے وہاں اتنی جگہ ہے، یہ آپ نے آئینہ خرید لیا. اچھا آئینہ خرید کے لے کر آ گئے آپ گھر پہ، اور آپ نے جہاں پہ آئینہ لگانا تھا وہاں پہ آئینہ لگا دیا. صحیح. اب آپ صبح آئے اس میں اپنی شکل دیکھنے کے لیے. یہ جو دونوں دفعہ آپ نے آئینے کو دیکھا وہ ایک ہی جیسا تھا؟ یہ ایک جیسا تھا؟ نہیں. پہلی دفعہ جب آپ نے آئینے کو دیکھا تھا تو آئینے کو خریدنے کے لیے دیکھا تھا. اگلے دن صبح آئینہ خریدنے کے لیے نہیں دیکھا ہے، اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھا ہے. صحیح ہے. آپ دنیا کو کیسے دیکھیں؟ پہلی یا دوسری؟ صحیح ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی میں حل کر دیتا ہوں، ہمیشہ دنیا کو دوسری نیت سے دیکھو. کس نیت سے؟ وہی کہ دنیا آئینہ اصل نہیں ہے، میں اصل ہوں. میں اصل ہوں، آئینہ اصل نہیں ہے. صبح کو آپ کھڑے ہوئے ہیں، آئینے کو چمکا کے گھر واپس چلے جائیں گے؟ نہیں. شاید آپ کر رہے ہیں، آپ کی عادت ہو، لیکن ایکچولی چمکانے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے اس کے اندر کہ میں کیسا نظر آ رہا ہوں. اب آئینے کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں پر صرف ریفلیکشن ہے اور کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو اس سے زیادہ مت دیکھو. اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس سے زیادہ دنیا کو دیکھا تو پھر دنیا کے اندر ایک مصیبت ہے، یہ اندھا کر دیتی ہے. یہ اندھا کر دیتی ہے. جیسے ہی تم نے دنیا کو دنیا ہونے کے ناطے دیکھنا شروع کیا، بس تمہارا اندھا پن آنا شروع ہو. اور وہ اندھا پن کیا ہوگا؟ وہ اندھا پن یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو بھلانا شروع کر دو گے. تمہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ تم نے آئینے کو خریدنا نہیں تھا، اپنے آپ کو دیکھنا تھا. یہ چیلنج ہے یہاں پہ. اب دیکھیں 3 چیلنج جمع ہو گئے. پہلا چیلنج، دنیا کو کوئی یہ سمجھے کہ بھائی یہ ختم ہو جائے گی، نمبر 1. دوسرا چیلنج، زیادہ راہ یہیں سے اٹھانا ہے. تیسرا چیلنج، اٹھانا یہاں سے لیکن دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا آخرت کو ہی ہے. صحیح ہے. اس کو ایک خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد عجل یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. ارادہ یہ ہے کہ 2، ایک خطبہ اور ایک مکتوب، ایک کلمات قصار میں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک کلمات قصار میں سے، وہ جو آخر میں چھوٹے اقوال ہیں، اور ایک خطبے میں سے. تو وہ جو کلمات قصار ہیں وہ مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں 269 269، اور میرے خیال میں یہ اس مفہوم کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ہمارے لیے، ہم سمجھ سکتے ہیں اس سے. فرمائے امیر مومنین نے فرمایا، ان کی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فرمایا الناس فی الدنیا عاملان. دنیا میں کام کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں کام کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، ظاہر ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا. ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. اب وہ جو دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. عامل فی الدنیا للدنیا قد شغلته دنیاہ عن آخرتہ. فرمایا ایک عامل ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے. دنیا میں عمل کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے. قد شغلته دنیاہ عن آخرتہ. اس کی دنیا کی مشغولیت نے اس کو آخرت سے دور کر دیا ہے. دنیا میں مشغول ہے، دنیا کے لیے مشغول ہے. اور چونکہ یہ دنیا میں مشغول ہوا ہے تو میں نے عرض کیا جیسے ہی کوئی دنیا کے اوپر اس نظر سے نظر ڈالتا ہے تو دنیا اس کو اندھا کرتی ہے. اور جیسے ہی دنیا اس کو اندھا کرتی ہے تو اس کی آخرت پہ جو نظر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ آخرت کو دیکھنا بند کر دیتا ہے. دنیا میں انوالومنٹ اس کی بڑھتی رہتی ہے. یہ بالکل اس جگہ پہنچ جاتا ہے جیسے اب ریشم کا کیڑا اپنا تھوک اپنے اوپر لپیٹتا رہتا ہے، اور اتنا لپیٹتا ہے کہ خود وہ کیڑا دم گھٹ کے مر جاتا ہے.
تو یہ دنیا میں اتنا انوالو ہوتا ہے، دنیا اس کو اتنا اندھا کرتی ہے یہاں تک کہ یہ خود دنیا میں غرق ہو جاتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو اس طرح کرتا ہے تو اس کے اسٹیٹس کہاں ہوتا ہے؟ اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو اپنا وجود بھلا دیا۔ انہوں نے خدا کو بلایا تھا تو خدا نے یہ کیا کہ یہ خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، تو اس کیڑے کی طرح ہو گئے جو اپنے ہی تھوک کے اندر خود ہی دم گھٹ کے مر گیا ہے۔ انہوں نے ختم کر دیا اپنے آپ کو۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ ناکام ہوگا جو اپنے آپ کو زمین میں دفن کر دے گا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین کے اندر دفن کر لیا، ٹھیک ہے۔ بس دو عامل ہوئے، ایک عامل وہ ہے کہ جو عامل فی الدنیا للدنیا قد شغلتہ دنیا عن آخرتی۔ اب اس کی حالت کیا ہے؟ یخشا علی من یخلفہ الفقر ویامنہ علی نفسہ۔ اس کی حالت کو امام نے بیان فرمایا ہے، اس کی اولاد سے محبت میں، اس کی مثال دی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس کا ایک پوزیٹیو میننگ بھی نکل سکتے ہیں معنی، اور ایک غلط۔ پوزیٹیو کیسے؟ مثال کے طور پر جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ ہم نے تو سختی اٹھائی ہے، ہماری اولاد نہ اٹھائے۔ جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، ظاہری طور پہ صحیح ہے۔ ہم نے سختی اٹھائی ہے، ہماری اولاد نہ اٹھائے۔ اچھا، اس کا مطلب آپ کیا لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ میں دنیا میں اتنی کوشش کروں گا کہ خود تو میں چاہے مشکل اٹھا لوں لیکن میری اولاد اس مشکل میں نہ پڑے جو مجھے اٹھانی پڑ رہی ہے۔ صحیح ہے؟ تو وہ جو آپ اس کی مشکل کو ختم کرنے کے لیے چیزیں جمع کریں گے، وہ اس سے کیا ہوگا؟ تو اس کو ڈر کیا ہے؟ اس کو ڈر یہ ہے کہ میں نے غربت اٹھائی ہے، میری اولاد غربت نہ اٹھائے۔ بات صحیح ہے نہیں؟ کہ بھئی میں نے غربت اٹھائی ہے لیکن میری اولاد غربت نہ اٹھائے، تو اولاد کی غربت ختم کرنے کے لیے یہ دنیا میں مشغول ہو گیا۔ صحیح ہے؟ اچھا، اولاد کی غربت تو ختم کر لی، لیکن تم نے اپنے مرنے کی بعد کی غربت کا کیا سوچا ہے؟ صحیح ہے؟ تو یہ جس غربت سے ڈر رہا ہے کہ میری اولاد پہ نہ آئے، خود اس غربت کو قبول کر رہا ہے کہ میرے اوپر آ جائے۔ یہ جملہ امام کا ہے۔ امام نے فرمایا یخشا علی من یخلفہ الفقر، یہ جن کو چھوڑ کے جاتا ہے ان کے بارے میں ڈرتا ہے کہ انہیں کہیں غربت نہ لینی پڑے، وَيَعْمُنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اپنے بارے میں مطمئن ہوئے بیٹھا ہے، جبکہ مرنے کے بعد اس کو زیادہ غربت اٹھانی پڑے گی ابھی۔ فَيَفْنِي عُمُرَهُ فِي مَنْفِعَةِ غَيْرِهِ، تو اس کا اینڈ کیا ہوا؟ اس کا اینڈ یہ ہوا کہ اپنی یہ دنیا کو، اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور وہ فائدہ بھی کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ ہے، جس نے بچنا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی تو دنیا بھی چھوڑی اور آخرت بھی چھوڑی، اور جو کام بھی کسی کے آیا تو کس میں کام آیا؟ دنیا میں کام آیا، جس نے بقا نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا پھر؟ اولاد کو غربت سے بچانا چاہتا تھا، اپنے لیے اس سے بڑی غربت اٹھا کے لے کے آ گیا۔ پھر اولاد کی غربت جو دور کی، وہ اس چیز سے دور کی جو اصل میں غربت دور کرتی ہی نہیں ہے۔ اصل اس نے کب غربت کو دور کرنا؟ حادثوں کی زد میں ہے۔ بھائی میں کتنا پیسہ جمع کروں گا، جا سکتا ہے حادثے میں یا نہیں جا سکتا؟ سب جا سکتا ہے۔ کوئی گارنٹی ہے کہ بعد میں کوئی نہیں لوٹے گا؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لوٹ جائے گا۔ اچھا، کوئی گارنٹی ہے کہ اولاد ہی اپنی گردنیں اس پہ نہیں کاٹیں گی؟ اولاد کی محبت میں کر رہا تھا نا میں، یہی گارنٹی دے دو کہ اولاد اپنی گردنیں نہیں کاٹے گی اس پہ۔ اب اگلا جملہ، کوئی گارنٹی ہے کہ اولاد اس کی خاطر میری گردن نہیں کاٹے گی؟ یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تم نے کیا غربت دور کی ہے؟ کس چیز سے غربت دور کی ہے؟ یہ تو کوئی غربت دور ہی نہیں ہوئی، تو غربت کو اور وسیلہ کھڑا کر دیا تم نے۔ امام فرمانے کیا کیا؟ عامل عمل فی الدنیا للدنیا، اس نے دنیا میں عمل کیا دنیا کے لیے، قد شغلتہ دنیا عن آخرتہ، دنیا میں اتنا مشغول ہوا کہ آخرت سے دور ہو گیا۔ میں نے عرض کیا دنیا اندھا کرتی ہے۔ یخشى علی من یخلفہ الفقر، جن کو چھوڑ کے جاتا ہے ان کے بارے میں غربت سے ڈرتا ہے۔
وَيَعْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اس غربت پہ اپنے بارے میں کوئی خیال نہیں کر رہا. فَيَفْنِي عُمُرَهُ فِي مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ، دوسروں کے فائدے میں زندگی بتا دیتا ہے. اور میں نے عرض کیا وہ فائدہ بھی کیا فائدہ ہے اس کا بھی نہیں پتا، وہ بھی ایشورنس نہیں ہے کوئی کہ وہی ایک مصیبت نہ بن جائے، وبال جان بن جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا کون ہے؟ عامل عمل فی الدنیا لما بعدها، عامل ہے عمل یہ بھی دنیا میں کرتا ہے لیکن وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، یہ دنیا کے بعد کے لیے کرتا ہے. ہوشیار آدمی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں انویسٹمنٹ کروں تو مجھے ریٹرن وہاں ملے جہاں لمبی مدت ملنا ہے. میں دنیا میں انویسٹمنٹ کروں اور دنیا میں ہی مجھے ریٹرن ملے تو میری تو لائف کتنی ہے بھائی. جب میں فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہوں تو 25-30 سال کا تو ویسے ہی ہو چکا ہوتا ہوں. پاکستان کی مواد غذائی سے بھرپور جو میں کھانے کھاتا ہوں اس میں 50-60 سال کے بعد تو ویسے ہی میرے اندر دمخم باقی نہیں رہتا. تو جو میری جوانی کے بعد کا گولڈن پیریڈ تھا وہ میں نے دوسروں کی کمائی بنانے کے لیے گزارنی ہے، جس میں سے خود میرا نصیب 10-15 سال سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی وہ 10-15 سال ہیں جس میں میرے اندر نہ کھانے کی طاقت ہے نہ اٹھنے کی طاقت ہے. صحیح ہے. اور اس کی بھی کوئی ایشورنس نہیں ہے کہ یہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. کتنی فیملیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، کس طریقے سے خاندان برباد ہوئے، کس طریقے سے کیا کیا ہوا. یہ دوسرا جو ہے وہ عقل مندی کیا کر رہا ہے؟ عامل عمل فی الدنیا، یہاں تک اس کی جیسا ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے بعد کے لیے. کیوں؟ اس کو پتا ہے دنیا بیکار ہے، دنیا کے اندر ریٹرن لینا صحیح نہیں، تو دنیا کے بعد کے لیے کرتا ہے. اب اس کی مثال کیا ہوئی؟ امام اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں. فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ. اب جیسے اس نے آخرت کے لیے کرنا شروع کیا، اب ایک اور قانون امام کے قول سے ہی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے ایکسٹرا حرکت. حیدری صحیح ہے یا حیدری؟ عربی میں حیدری ہے یا حیدری ہے؟ ہم لوگ حیدری کہتے ہیں دال کے اوپر ساکن لگا کے، جبکہ عربی میں دال پہ ساکن نہیں ہے، کیونکہ دو عربی میں حرف ایک ساتھ ساکن آتے ہی نہیں ہیں جس طرح ہمارے یہاں آتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے آتے ہیں، وہاں نہیں آئیں گے. تو مثال کے طور پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں حیدری، تو یہ کے اوپر کیا ہے؟ ساکن ہے، اور دال پہ کیا ہے؟ وہ بھی ساکن ہے، جبکہ عربی میں دو ساکن نہیں آئیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب عربی میں زبر آئے گا اور اس کے بعد یا ہو یا واو ہو تو آواز اٹھی بھی آئے گی. جیسا ہم کہہ رہے ہیں حیدری، اور عرب کیا کہے گا؟ حیدر مثلا. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کوثر، وہ کیا کہے گا؟ کوثر. تو وہ اٹھی بھی آواز میں دے گا. تو اگر مثلا اٹھی بھی آواز میں نعرہ لگاؤں تو مثال کے طور میں کیا کہوں گا؟ حیدری. اب ظاہر آپ کہیں گے بھائی ہم تو اردو والے ہیں، ہمیں تو حیدری اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے کہ بھائی آپ اردو زبان میں نعرہ لگا رہے ہیں، اردو میں اچھا لگے گا، لیکن کبھی ذرا حیدر کو صحیح بول کر بھی دیکھیں. کبھی میں بحرین میں تھا، اللہ اکبر، اور میں آپ کو خدمت میں وقت تو لے رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کہ میں دل لگ رہا ہے اس کے اوپر. بحرین میں تھا، اوہ کیا مومنین کا اجتماع تھا، واللہ عجیب تھا. ہزاروں جمع ہوتے تھے، گلیوں کوچوں سے نکلتے تھے. بحرین کی گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہے کیسی عجیب گورنمنٹ ہے، ظالم جابر، اسرائیل سے تعلقات، یہ وہ. گلیوں کوچوں سے نکلتے تھے اور شب عاشور گلیوں کوچوں سے نکل رہے ہیں، صاف وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور صرف ایک جملہ، حیدر 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 حیدر. بس گھنٹوں تک بس اسی پہ سارا ماتم، اسی پہ ساری بات. حیدر 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 حیدر، اور کئی گھنٹے اسی کے اوپر آگا اور ماتم. پھر جب وہ آخر میں آتے تھے
تو مثلا جب ان کا پیک آنے لگتا تھا تو حیدر 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 حیدر، پھر اس کے ٹون کو چینج کرتے تھے، حیدر 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 حیدر، اور کیا منظر ہوتا تھا بتا نہیں سکتا آپ کو، پورا شہر لگتا تھا کہ یہ حیدر حیدر کا نعرہ گونج رہا ہے، اور اس کا ایک عجیب ہی لطف تھا۔ تو نعرے الحمدللہ ہم سندھ کی سرزمین پر ہیں، سندھ کی سرزمین میں پورے پاکستان میں اتنا نعرہ حیدری نہیں لگتا جتنا سندھ کی سرزمین پہ لگتا ہے، یہ ٹاپ پر ہے میرے خیال میں، تو ہم گڑھ میں ہیں اس کے، لیکن بہرحال وہ جو حیدر والی بات تھی وہ ایک اور ہی بات تھی۔ اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ حیدری کہیں یا حیدری کہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعرہ حیدری۔ اسی طریقے سے صلوات بھی اسی طریقے سے، مثلا نعرے کیا کہیں گے آپ، نعرے صلوات، ہاں اس میں بھی علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ بہرحال درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد عجل فرج، وعامل عمل فی الدنیا لما بعدها، اور ایک عامل ہے جو عمل کرتا ہے دنیا میں لما بعدها، بعد کے لیے، فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل۔ میں نے عرض کیا یہاں پہ ایک قانون ہے، امام نے فرمایا تھا الرزق رزقان، رزق دو قسم کا ہوتا ہے، رزق تطلبہ، ایک وہ رزق ہے جو تم اس کے پیچھے جا رہے ہو، وہ رزق یطلبوک، اور ایک وہ رزق ہے جو خود رزق تمہارے پیچھے آ رہا ہے، صحیح؟ اچھا اگر میں رزق کے پیچھے بہت بھاگوں، اس سے زیادہ لا سکتا ہوں جو لوح محفوظ میں میرے لیے لکھا ہے؟ نہیں لا سکتا، نہیں لا سکتا نا۔ اچھا اگر میں اتنا ہی محنت کروں جتنا خدا کا دین مجھ سے کہتا ہے، اتنی محنت کروں جتنا خدا کا دین مجھ سے کہتا ہے، تو جو لوح محفوظ میں رزق ہے وہ مجھ تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچ جائے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر کوئی بہت بڑی غلطی کی، جس کو امام ایک خطبے میں بیان فرمائیں گے، میں کوشش کروں گا کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ممکن ہے کہ میں کوئی بہت بڑی غلطی کروں تو جو لوح محفوظ میں میرے لیے رزق تھا میں اس کو حلال بنا کے نہ لوں، حرام بنا کے لے لوں، یہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو لوح محفوظ میں میرے لیے رزق لکھا ہے وہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، قطعاً کوئی نہیں روک سکتا، صحیح ہے؟ اچھا اب یہ جو بندہ ہے جس نے دنیا میں محنت کی، اور دنیا میں محنت کس کے لیے کی؟ بعد کے لیے۔ اب دیکھیں آپ یہاں پہ قیامت کہہ سکتے ہیں، جو میں مسلسل کہتا ہوں نا، یہ جو ہم پانچواں عقیدہ قیامت بولتے ہیں نا، اس میں تھوڑی سی بہتری کی ضرورت ہے، یہاں پر معاد صحیح ہے یا آخرت صحیح ہے۔ تو اب اگر یہ دنیا کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیا میں محنت کرتا ہے بعد کے لیے، تو اب ایک اور کوشچن ہے، اس نے اپنی دنیا میں محنت کی کس کے لیے؟ بعد کے لیے، تو دنیا میں جو رزق تھا وہ مس کرے گا یا ملے گا؟ دنیا میں جو اس کا رزق لکھا تھا وہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے؟ وہ تو ہر صورت میں ملنا ہے۔ اب اس نے کیا کمال کیا، اس نے ایک محنت کر کے دونوں کو آباد کر لیا، کیونکہ دنیا والا تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں عامل عمل فی الدنیا لما بعدها، یہ وہ عامل ہے جس نے دنیا میں عمل کیا بعد کے لیے۔ اس کے بعد عربی میں امام نے فے کا حرف استعمال کیا، فا، اس فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ فجاءه الذی من الدنیا بغیر عمل، تو دنیا میں عمل کیے بغیر، دنیا کے پیچھے بھاگے بغیر، جو دنیا میں اس کا رزق تھا وہ تو اس کو مل گیا، اور آخرت اس نے کیسے بنائی؟ چونکہ اس نے کام کیا تھا آخرت کے لیے، تو دنیا کا رزق بھی کہیں نہیں گیا اور آخرت کا بھی اس نے بنا لیا۔ تو امام فرما رہے ہیں فَأَحْرَزَ الْحَظَّيْنِ مَعًا وَمَلِكَ الدَّائِرَيْنِ جَمِيعًا، تو اس نے دونوں فائدوں کو اٹھا لیا اور دونوں گھروں کو آباد کر لیا۔ فَأَصْبَحَ وَجِيهًا عِندَ اللَّهِ، اور پھر اور ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نزدیک صاحب حیثیت بھی ہو گیا۔ صحیح، دنیا بھی ملی چونکہ وہ جو لوح محفوظ میں لکھا تھا وہ مٹنا نہیں تھا، وہ تو ملنا ہی ملنا تھا، اور اس نے حلال بنا کے لے لیا۔ آخرت بھی مل گئی چونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا تھا۔ ایک اور نتیجہ کیا ملا؟ اس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، اور اللہ کے نزدیک وجیہ بھی ہو گیا، وجیہ بھی ہو گیا، صاحب عزت بھی ہو گیا۔ اچھا امام فرمانے صاحب عزت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہم جب
معصومین کو واسطہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ. امام فرمانے یہ وجیہ بن جائے گا. فَأَصْبَحَ وَجِيهًا عِندَ اللَّهِ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً فَيَمْنَعُهُ. کبھی کوئی حاجت نہیں مانگے گا جس کو خدا رد کرے. اللہ اکبر. بھائی اس نے تو کمال ہی کر لیا. پھر اس نے بھی وہی 50 سال لگائے جو پہلے والے نے لگائے تھے. مزے کی بات یہ ہے اس نے بھی وہی 50 سال لگائے جو پہلے والے نے لگائے تھے. اس نے اس کے مقابلے میں بے عزتیاں بھی برداشت نہیں کی. وہ تو دنیا کی خاطر ذلیل ہوا ہوگا. اس نے پتہ نہیں کس کس کے جوتے چاٹے ہوں گے بیوقوف انسان نے. کتنی اپنی آبرو بیچی ہوگی اس نے دنیا کے لیے. اس نے نہ کسی کے جوتے چاٹے, نہ کسی کے سامنے آبرو بیچی اپنی, نہ عزت قربان کی. وہی 40-50 سال لگائے لیکن اورینٹیشن اس کی آخرت تھی. چونکہ وہ آخرت تھی تو ان لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہ تو ضرور ملے گا جو جس کی وہ کوشش کرے گا. اس نے آخرت کی کوشش کی, خدا نے اس کو آخرت دے دی. اور دنیا ملنی تھی یا نہیں ملنی تھی وہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. اس نے کہاں جانا تھا, وہ بھی مل گئی. اب امام فرما رہے ہیں یہ تو دونوں دنیاؤں کا مالک ہو گیا. اور جب اس نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ بیلنس کریٹ کر لیا تو اللہ نے اس کو مقام وجاہت دے دیا. اب جو مقام وجاہت ملا تو اب یہ تھوڑا سا اس کو ابھی قبول کر لیجئے, یہ خود شفاعت کروا سکتا ہے. اہل بیت کی تبعیت میں شہداء شفاعت کراتے ہیں. اہل بیت کی تبعیت میں جو ہم سے پوچھتے ہیں نا اہل بیت شفاعت کرائیں گے نہیں کریں گے, بھائی اہل بیت کا مقام کچھ اور ہے تو ان کے شاگرد شفاعت کراتے ہیں. اہل بیت مانگیں گے کچھ تو پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. لو امیر المومنین فرمانے یہ عام بندہ اگر یہ کام کرے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں تو ہم اللہ کی وجیہ بن جائیں گے. اللہ کی وجیہ بن جائیں گے. لکھا ہے نہیں لکھا ہے, خطبے میں سے پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ میں سے. اور میں دوبارہ اس کا نمبر دیتا ہوں 269 مکاتبات, اس میں کلمات قصار میں سے 269 مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا بھائی کامیابی کا اور کوئی نسخہ چاہیے؟ یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ بھائی دنیا کے پیچھے مت بھاگو. دنیا میں جتنی محنت کرنی ہے آخرت کے لیے کر لو. نہ تمہاری دنیا کہیں جائے گی نہ آخرت کہیں جائے گی. اللہ کے نزدیک تمہارا مقام بھی بنے گا. دعا مانگو گے تو خدا رد نہیں کرنے والا, خدا پوری کر دے. اچھا اس میں آپ کو اصول کافی یاد کرنی پڑ گئی, رٹنی پڑی نہیں. اس میں عراق میں 25 سال گزارنے پڑے نہیں. اسی دنیا میں رہ کر اب سمجھ میں آیا کہ کیسے کوئی موچی رجب علی خیاط بنتا ہے, کیسے کوئی درزی رجب علی خیاط بن جاتا ہے. کیسے بن جاتے ہیں؟ موچی ہے, درزی ہے. بھائی اس نے فارمولے پہ عمل کیا ہے. فارمولے نے یہ نہیں لکھا تھا کہ عالم ہو یا مثلا درزی ہو یا خیاط ہو جوتے باغ پہ لگاتا ہو, یہ نہیں لکھا تھا. سب کے لیے یہ جو بھی کرے, تم کر لو میں کر لوں, کوئی بھی کرے. تو عزیزان محترم یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. اچھا اب انصاف سے بتائیے گا, اتنی کلیئرٹی کے ساتھ پہلے کبھی سوچا تھا نہج البلاغہ میں؟ دیکھیے کتنا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. بچپن سے کتاب سن رہے ہیں, بچپن سے سن رہے ہیں, ہے بچپن سے پتا ہے کہ اس کتاب میں سب کچھ ہے. کبھی نہیں محنت کیا, اس کو سوچا یہ پتہ نہیں کتنے ذخیرے ہوں گے یہاں پر, کتنے ذخیرے یہاں پر ہوں گے جو ہماری نظروں کے سامنے ہو رہے ہوں گے لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے اس کو. تو اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. تو یہ ایک میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اچھا اب یہاں پر میں ٹچ کر لیتا ہوں, پھر کل اس کو باقی حصہ عرض کروں گا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اور میں بھی بول دیتا ہوں آپ کی آواز میں کہ مولانا اتنا سادہ بھی نہیں ہے یہ کام, نہیں کہ بھائی اب ایسے جیسے آپ نے کہہ دیا اتنا سادہ بھی نہیں ہے, بلاغت 50 سال بہت جھیلنا پڑتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس میں. اچھا کیا قربانی دینی پڑتی ہے, کیا قربان کرنا پڑتا ہے؟ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے, لوگ آپ کو کم عقل کہیں گے. یہ قربانی دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی؟
دینی پڑے گی. تو کام آسان نہیں ہے. اب امام فرما رہے ہیں مجھے تمہارے بارے میں خوف کچھ اور ہے. اچھا اگر امام کہیں مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا خوف ہے تو 3 کا ہو سکتا ہے پھر؟ نہیں. یہ ہم لوگوں کے سرویز نہیں ہے جس میں 5 سیمپلز چھوڑ دیے گئے. نہیں, یہ امام کا جملہ ہے. اگر کہا 2 ہے تو اس کا مطلب ہے 2 کا اصلی خوف ہے, باقی سب چیزیں ایسے ہی ہیں. خطبہ دیکھیے گا, خطبہ نمبر ہے 42. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں جو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ 2 چیزوں پر ہے. سب سے زیادہ ڈر مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں پر ہے. یعنی سمجھ لیجیے یہ مین چیلنج ہے. کس معاملے میں؟ اسی دنیا کے معاملے میں. تو ابھی ہم نے دنیا کا فارمولا عرض کر دیا, نہج البلاغہ نے فارمولا دے دیا, بھائی یہ کر لو تمہاری سعادت مکمل ہو گئی. صحیح ہے. امام فرما رہے ہیں یہ ہے, لیکن 2 چیزوں کا تمہارے بارے میں ڈر ہے. وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ. خطبہ نمبر 42 مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں. میں ہمیشہ تکرار کرتا ہوں تاکہ بعد میں مجھے کوئی یہ نہ کہے میں نے اپنے گھر میں دیکھا تھا نہج البلاغہ میں نہیں نکلا. مفتی جعفر حسین صاحب والی ترتیب میں. ممکن ہے کسی اور کے گھر کوئی اور نہج البلاغہ, اس کی ترتیب کوئی اور. ایھا الناس ان اخوف ما خاف علیکم اثنان. اے لوگو, ذہن میں آپ کی کہ جب امام فرماتے ہیں اے لوگو, اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا کی. مومن نہیں کہا, مسلم نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. فرمایا اے لوگو, اس کا مطلب ہے یہ یونیورسل ٹروتھ آ گیا. اے لوگو ان اخوف ما خاف علیکم اثنان. میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جو ڈر رہا ہوں وہ 2 چیزوں کے بارے میں. ایک اتباع الہوا, خواہشات کی پیروی, وطول العمل, اور امیدوں کا پھیلاؤ. خواہشات کی پیروی اور امیدوں کا پھیلاؤ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا شروع میں لگ رہا تھا کہ کوئی معاملہ اتنا سخت نہیں ہے, سب چل جائے گا, ہو جائے گا سب سے. اچانک امام نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں کہ اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے. چیلنج ہے, اور سب سے بڑے 2 چیلنج. سب سے بڑے 2 چیلنج. وہ کیا؟ نمبر 1 خواہشات کی پیروی, نمبر 2 آرزوؤں اور امیدوں کا پھیلاؤ. اچھا ابھی میں ایک بات سوچتا ہوں, ٹھیک ہے ایک بات پتہ چل گئی, قانون وہ ہے. ایک بات پتہ چل گئی, چیلنج بیچ میں ہے, اور چیلنج مینلی 2 چیزوں کے اندر ہے. اچھا ابھی کوئی مشکل ہے کہ ان 2 چیزوں کو اگر کاؤنٹر کر لیا جائے؟ اگر کوئی ان 2 چیزوں کو کاؤنٹر کر لے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. نہیں ہوا, معاملہ ختم ہو گیا, چونکہ 2 چیزیں سب سے اہم تھی. اگر کوئی ان کو سولو کر لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں, روایتوں میں ان 2 کا جو حل ہے اسے ڈھونڈنے کی کیا ہے, وہ بھی تو بتایا ہوگا نا کہیں پر. انہوں نے فرمایا کہ فارمولہ یہ ہے, اس فارمولے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ 2 ہیں. ایک خواہشات کی پیروی ہے, اور ایک ہوا و ہوس و امیدوں کا پھیلاؤ ہے. امیدوں کا پھیلاؤ. تو اب ہمیں اگلے لیول پہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم جا کے کلمات میں دیکھیں کہ بھائی خواہشات کی پیروی میں رکاوٹ کیسے ڈالتے ہیں. یہ ایک پورا ایک سمجھ لو پانی کا فلو ہے جو سب بہا کے لے جا رہا ہے, سارا پلان بہا کے لے جا رہا ہے. تو اس کے سامنے ڈیم کیا چیز لگتی ہے؟ جو خواہشات کی پیروی سے روک لیتی ہے اور امیدوں کے پھیلاؤ کو بھی روک لیتی ہے. تو اس کے اوپر کل انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا, لیکن اس خطبے کو پورا کر لوں. یہ خطبہ 42 نمبر ہے, پورا تو نہیں لیکن تھوڑا سا حصہ عرض کر دوں. فرمایا کہ میں تم سے 2 چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر رہا ہوں, اتباع الہوا وطول العمل. فاما اتباع الہوا, یہ جو خواہشات کی پیروی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ فیصد عن الحق. اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر وہ حق کے راستے کے اوپر نہیں رہتا. کیوں؟ اس کی خواہش کہیں نہ کہیں کسی حق سے ٹکرا جاتی ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. بھئی آپ کا اور میرا ایک حق ہے, اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں روڈ کے اوپر, کہ ہمیں راستہ کھلا ہوا ملے, راستہ ملے. اچھا یہ ہمارا حق ہے, صحیح. اچھا اگر سگنل پہ پہنچے
اور سگنل کام کر رہا ہو، آج کل کراچی میں الحمدللہ کافی حد تک کام کر رہے ہیں، سگنل کام کر رہا ہے اور ایک ریڈ آ گیا میرے سامنے، صحیح ہے، تو میرا جو حق تھا کہ مجھے راستہ ملے اس میں یہ رکاوٹ بنا یا نہیں بنا؟ بنا۔ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ بھائی کسی اور کا بھی تو حق ہے، بھائی میں یہاں سے یوں جا رہا ہوں، مثلا نارتھ ساؤتھ پہ جا رہا ہوں، بھائی ایک ساؤتھ ایک ایسٹ ویسٹ پہ بھی آ رہا ہے، اس کا بھی تو ایک حق ہے، تو اب میرا ایک حق ہے کہ میں جاؤں، لیکن اس میں ایک رکاوٹ ہے۔ کیوں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ اس کا بھی ایک حق ہے۔ اچھا اب میری خواہش کیا ہے؟ ایسٹ ویسٹ جہاں کہیں جانا جائے مجھے ملے راستہ۔ اگر میں اس خواہش کے اوپر عمل کروں تو حق ادا ہوا؟ پھر نہیں، میں نے اپنے حق کی خاطر ایک جو جائز تھا اس کے پیچھے ایک ناجائز خواہش بنائی ہے، وہ ناجائز خواہش میرے ساتھ ایک ڈرامہ کرے گی اور میں کسی اور کا حق کھا جاؤں گا پھر، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ امام فرمانے تم اگر خواہشات کی پیروی پہ گئے نا تو تم پھر حق پورا نہیں کر سکتے، تم کسی کا حق پامال کرو گے۔ اچھا جیسے ہی میں اپنی خواہش کی پیروی میں کسی کا حق پامال کروں گا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کوکون میں بننا شروع ہو گیا پھر۔ کیوں؟ اب یہ خواہش کے بعد ایک اور خواہش آئے گی، ایک اور کا حق پامال ہوگا، ایک اور کا حق، اتنے حقوق پامال ہو جائیں گے کہ میری آخرت برباد ہو جائے گی، میں آخرت میں ان حقوق کو ادا نہیں کر پاؤں گا۔ فارمولا سارا خراب ہو گیا۔ کیوں خراب ہو گیا؟ چونکہ خواہشات کی پیروی شروع ہو گئی۔ اما اتباع الہوى فیصد عن الحق واما طول الامل، اگر میں اپنی خواہش، ایک تو خواہشات کی پیروی تھی، دوسرا تھا آرزوؤں کو بڑھا دینا، آرزوؤں کو بڑھانا۔ آرزوؤں کو بڑھانا کیا مطلب؟ میری ایک عمر ہے جتنی بھی ہے، مثلا مجھے کیا پتا آج رات بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن آرزو کتنی ہے؟ آرزو یہ ہے کہ موت نہ آئے، چلے۔ اچھا جوانی ہے، اس کی ایک عمر ہے، آرزو کتنی ہے؟ بڑھاپا کیوں آئے، چلتا رہے۔ اچھا مجھے عزت چاہیے، ایک میرا حق ہے، اور آرزو میری کتنی ہے؟ سب میرے سامنے جھک جائیں، سب کی عزتیں ختم ہو جائیں، بس میری عزت رہ جائے۔ ان آرزوؤں میں کوئی حد ہے پھر؟ اچھا جب یہ آرزویں بہت طاقت پکڑ لیتی ہیں انسان کے اندر، اچھا خواہشات طاقت پکڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حق پورا نہیں کرتا یہ۔ آرزویں طاقت پکڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آرزویں طاقت پکڑتی ہیں تو اندھا ہو جاتا ہے۔ بھئی میری اندر آرزو بن گئی کہ میری عمر بڑھے، تو میں موت کو بھلایا یا نہیں بھلانا پڑے گا؟ جب میں اپنی آرزو بڑھا رہا ہوں کہ میری عمر بڑھے، تو اس کا مطلب ہے میں موت کو بھلا دوں گا۔ اب میں آرزو کر رہا ہوں میری جوانی چلتی رہے، تو میں ایک اور ریالٹی کو بلاؤں گا، وہی کہ بڑھاپا بھی آتا ہے۔ آج میری طاقت کا دن ہے تو میں آرزو کروں گا کہ ہمیشہ طاقتور رہوں، اور میں احمق اس بات کو بھلا رہا ہوں کہ ہر طاقت کے پیچھے کمزوری بھی آتی ہے۔ امام کا فرمان، امام نے فرمایا، صحیح؟ تو امام نے فرمایا کہ اما طول الامل فینسی الاخرہ، یہ جو آرزوؤں کا پھیلاؤ ہے یہ انسان کو بھلاتا ہے، بھلاتا ہے، بھلاتا ہے، اتنا بھلاتا ہے کہ یہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اچھا یہ جیسے ہی آخرت کو بھولتا ہے تو کیا ہوا؟ وہ فارمولا کیا ہوا؟ وہ فارمولا ختم ہو گیا۔ فارمولا کیا تھا؟ عمل فی الدنیا لبعدہا۔ پہلا فارمولا وہیں سے شروع ہوا تھا نا کہ کامیاب وہ ہوگا جو اس دنیا میں عمل کرے گا بعد کے لیے۔ جب اس نے اپنی آرزوؤں کو بڑھایا تو یہ اندھا ہونا شروع ہو گیا، اتنا اندھا ہوا کہ آخرت سے بھی اندھا ہو گیا۔ آخرت سے اندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو فارمولا تھا اب وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اب یہ وہ بن گیا کون سا والا؟ پہلا والا، عامل عمل فی الدنیا للدنیا۔ تو بیک ٹو اسکوائر ون آ گیا وہیں پہ جہاں پہ وہ والا تھا، صحیح؟ تو فارمولا شروع ہوا تھا یہاں سے کہ دنیا میں عمل کرے آخرت کے لیے، دو چیلنج آئے، اتباع الہویٰ و طول الامل، اور اگر اس نے ان چیلنجز کو پورا نہیں کیا تو یہ آخرت کو بلائے گا۔ آخرت کو بلائے گا اس کا مطلب ہے یہ وہ ہو جائے گا جو عامل عمل فی الدنیا للدنیا۔ اب پھر ذلت آئے گی، اب خواری آئے گی، اب غربت آئے گی، سب کچھ آئے گا۔ تو یہ قانون ہو گیا بھائی۔ تو فرمایا اما طول الامل فینسی الاخرہ۔ میں مزید وقت نہ لوں، باقی اور بھی ہے۔ تو
عزیزان محترم ایسے ہم قوانین نکال سکتے ہیں یہاں سے، ایسے ہم نہج البلاغہ سے قوانین نکال سکتے ہیں۔ اب جو ہمارے پر ڈیو رہ گیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ بھئی اگر میں خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں تو اس کا راستہ کیا ہے، اور میں آرزوؤں کے پھیلاؤ کو روکنا چاہتا ہوں تو اس کا راستہ کیا ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں کہ اسی لیے سامنے رکھ کے آپ کے پڑھ رہا ہوں کہ یہ لفاظی ہے کیا؟ نہیں، لفاظی نہیں ہے، حقیقت ہے، امام کا کلام ہے، بک اوتھینٹک ہے، ریسورسز کلیئر ہیں، ترجمہ آپ کے سامنے بالکل لفظ بے لفظ کر رہا ہوں، صحیح، کوئی شاعری نہیں ہے اس کے اندر، اور بالکل جو البتہ شاعری بھی بعض اوقات حقیقت کا ریفلیکشن ہوتی ہے، لیکن ہمارے زیادہ تر نہیں ہوتی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ شاعری نہیں ہے، یہ دلائل ہے، یہ قوانین ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، صحیح۔ تو اگر آپ نے سیکھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، تو کیا کروں؟ ان کے اوپر عمل کرو۔ کل سے آپ اس کے اوپر محنت شروع کر دو کہ آپ عامل فی الدنیا لبعدہا، اور طول عمل کو کیسے روکو گے اور اتباع الہوا کو کیسے روکنا ہے، اس کے اوپر محنت شروع کر دو۔ اور جتنا آپ محنت کرتے رہیں گے، یہ خدا کا نظام ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ 100 نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہاں پہ 10 بھی کیا تو پھر بھی کچھ ہوگا، پھر بھی خدا کچھ نہ کچھ دے گا۔ تو ہمت جاری رکھیں اور مستقل خدا کی طرف بڑھتے رہیں، خدا نے متعال قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ مولا انشاءاللہ آپ کی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو زندگی کے راز ہم نہج البلاغہ سے سمجھنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ سارے کام خود سے کر لیں، ہم میں اتنی طاقت ہے کہ یہ سارے کام ہم خود سے کر لیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں ہے، اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کمزور ہیں، ناتوان ہیں، ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو کیا کریں؟ توسل کرو، توسل کرو، مدد مانگو، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، تو اللہ سے کہہ سکتے ہیں خدا تو جانتا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کر پائیں گے جب تک تو نظر لطف نہیں فرمائے گا، تو لطف فرما تاکہ ہم یہ کر سکیں۔ اور اس خدا کی نظر لطف کو حاصل کرنے کا جو ایک راستہ ہمیں دیا خدا نے، وہ یہ کہ میرے نبی کے در رحمت سے مانگو، اللہ نے ہمیں راستہ دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے نبی اگر آپ کے پاس کوئی آئے آپ سے دعا کے لیے کہے تو آپ دعا کر لیں، آپ کی دعا کرنا ان کے لیے سکون کا سبب بنے گا۔ نبی کو تو ظاہری طور پہ دنیا سے گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، اور قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو خدا نے نبی سے کیوں کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ دعا کریں؟ اس کا مطلب ہے موت رکاوٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے موت رکاوٹ نہیں ہے، ورنہ قرآن کیوں کہتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بالکل میں اور تم ایسے ہی ہیں جیسے وہ مدینے میں ایک عرب آیا، بدو آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی سے ایک کام ہے، تو لوگوں نے کہا جاؤ کہہ دو رحمت للعالمین ہے، وہ برا نہیں مانتے، اجنبی ہو کوئی بات نہیں۔ کہنے کا نہیں میں چاہتا ہوں ذرا کام مضبوط ہو جائے میرا، کہ بھائی خود دیکھ لو پھر کیا کرو۔ تو وہ گلیوں میں گھومتا ہے، نبی کے نزدیک نہیں آتا، دور دور سے دیکھتا ہے نبی کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ نبی تشریف فرما ہے اور نواسہ ان کے کندھے پر ہے، دیکھا کہ نبی چل رہے ہیں، نواسہ کندھے پر ہے، کبھی اس کندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی اس کندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی امام حسین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ پھر ایک موقع پر سید الشہداء کسی گلی میں تشریف فرما تھے، تو سید الشہداء کے پاس گیا، کہنے لگا نواز رسول میری ایک بہت بڑی حاجت ہے، میری بڑی حاجت، آپ کے نانا وہ کر سکتے ہیں،
آپ کے نامہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری سفارش کر دیں گے؟ سید الشہداء نے کہا میں کروں گا، اب میں سفارش کروں گا تمہاری۔ کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے یہ عرب آیا ہے، امام حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، اور سید الشہداء کو لے کر نبی کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، میری آپ کے سامنے ایک حاجت ہے، میں آپ کے نواسے کو واسطہ بنا کے لایا، آپ کے نواسے کو واسطہ بنا کے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جو سنا تو گویا رونے لگے اور فرمایا تو نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے، اب میں اس بدو سے کہوں گا کہ ارے تجھے کیا پتا یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین منی ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ حسین ہے جس نے میری خاطر سب کچھ قربان کرتا ہے، یہ حسین ہے جس پہ آدم سے لے کے خاتم تک نوحے کرتے آ رہے تھے، ہر ایک اس کی عمر ہوتا آ رہا تھا، یہ حسین ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، جو اس کی شہادت پہ ماتم ہو رہا تھا، اس کی شہادت پہ گریہ ہو رہے تھے، اور یہ حسین کون ہے؟ اگر آخری جملہ کہنا ہو، یہ حسین ہے جب بی بی زینب 11 محرم کو امام حسین کے بے سر لاشیں پر آئی، خاک کو ہاتھ میں بلند کیا، مدینے کا رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ ھذا حسین کا مرمل بالتبع، اے نبی آپ کا حسین اس کا جسم کربلا میں ہے اور اس کا اثر کوفہ کے بازاروں میں نیزوں پر گھمایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ویا منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق امام حسین اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام حسین کے نام کے صدقے میں ان کے ماننے والے دنیا میں جہاں کہیں میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم عزا کو مزید عزت و سربلندی نصیب فرما، خدایا امام حسین کے نام پر ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، درجات بلندتر نصیب فرما، اے خدایا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، بحق امام حسین نصرت کی سعادت اور اسراح میں شہادت نصیب فرما، ماتم حسین۔